بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کامران علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، سیف الملوک رومی کشمیر حضور حضرت میاں محمد شارف رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، آپ نے کلام بھی سنا ہوگا. آج ہم اپنے اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ رومی کشمیر حضور حضرت میاں محمد شارف رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو تعارف کروائیں اور ان کے کلام کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ محترمہ تنویر افضل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کروں گا اور محترمہ سے گزارش کروں گا کہ رومی کشمیر حضور حضرت میاں محمد شارف رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کروائیں. آپ کیا جانتی ہیں ان کے حوالے سے؟ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی علیکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی بھی کلام کو بیٹا جی پڑھنے کے لیے پڑھنے والے اور کی شخصیت کے بارے میں معلومات عام ہونی چاہیے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. تو پچھلی ایپیسوڈ میں اس کا عنوان تھا چینل کا مقصد تھا، لیکن آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے کہ قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تھوڑی ساری ہمیں آشنائی ہونی چاہیے. تو اس کلام پھر اس سے ہوتا ہے کہ اس کلام کی قدر اور اہمیت سے واقفیت ہو جاتی ہے کہ یہ کیسی ہستی ہے جنہوں نے یہ کلام تخلیق کیا ہے، تحریر فرمایا ہے. تو قرآن کریم میں فرمان الہی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین اور رنجیدہ ہوتے ہیں. ایک اور جگہ فرمان الہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور کاربند رہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کاربند رہے. تو آپ رحمۃ اللہ کی ذات و صفات یا مقام و مرتبہ کو جاننا، پھر اس ہستی کے بارے میں لب کشائی کرنا بہت ہی مشکل ہے. بہرحال اس گستاخی اور بے ادبی کی معافی مانگ کر سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے میں معافی مانگتی ہوں کہ مجھے اس قابل بنائے، میری زبان کو وہ تاثیر عطا فرمائے، مجھے وہ توفیق عطا فرمائے. تو ان سے معافی مانگ کر اجازت طلب کر کے اپنی بساط کے مطابق کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو قبلہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ قدر کیڑا تے ہستی کیڑی کیڑے منہ تھی بولاں. ہائے ہائے کیا اوقات ہے ہماری. قدر کیڑا تے ہستی کیڑی کیڑے منہ تھی بولاں، پڑھ شکرانہ حمد ربانہ مرداں دی گل کھولاں. اب ہم اس مرد حق کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا، تو اپنی بساط کے مطابق میں انشاءاللہ پیش کروں گی. تو یہ سارا کمال اور احسان فضل الہی، توفیق الہی اسی سے ہی ہے، اور اس کے بعد پھر میرے جد امجد میرے پیر و مرشد کا فیضان اور روحانی تصرف ہے. اس کے بغیر انسان ایک قدم بھی نہیں چل سکتا. قبلہ میاں صاحب کا فرمان ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں کریوں ہاتھ ڈور بلوچے جدھر چلاوے چلا. یہ مہار ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چلائیں گے ادھر چلیں گے انشاءاللہ ہم بھی. بہرحال یہ وہ ہستی ہیں جن کے القاب و خطابات کے لیے الفاظ کام نہیں کرتے بلکہ الفاظ ختم ہی ہو جاتے ہیں. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی کامل، عظیم صوفی شاعر، غوث زماں، قطب دوراں، عارف لاسانی، واقف اسرار یزدانی. آپ کی زندگی سراسر درد و شوق، زہد و تقوی، ریاضت و عبادت، شجاعت و سخاوت، گریہ زاری، کشف باطنی، صدہا کرامات اور بے بہا اوصاف کا مکمل بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے. بہرحال کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ مجموعہ عجز و انکسار، نہایت خوش گفتار، بردبار، قائم اللیل صائم النہار، تمام عمر تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز کا اہتمام فرمانے والے تھے. آپ کے والد بزرگوار قبلہ میاں شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک جید عالم اور کامل ولی اللہ تھے. ان کا آپ کی تعلیم و تربیت اور کردار سازی میں نمایاں کردار ہے. ان کے فیوز و برکات سے بھی آپ فیضیاب ہوئے. تو آپ نے اپنے بڑے بھائی میاں باول بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس وقت کی دینی درسگاہ سموار شریف سے تعلیم حاصل کی. اس درسگاہ کو اس وقت الازہر یونیورسٹی کا درجہ حاصل تھا بیٹا. اس وقت کے استاد جید عالم جن کی پہچان حفاظ اکرام، علماء اکرام، اولیاء اکرام اور صوفیاء اکرام سے ہوتی ہے. یعنی پہلے حافظ محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر ان کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادے حافظ غلام حسین رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہری تعلیم حاصل کی، جو 19 علوم کے ماہر تھے. آپ نے تمام تر اسپیشلائزیشن وہیں سے کی ہے ماشاءاللہ. تو استاد محترم کے خانوادے کے ایک ان کے تھے مجذوب فقیر تھے، درویش بھی تھے، حافظ ناصر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان سے خصوصی فیض بھی حاصل کیا اور باطنی اور روحانی علوم علم لدنی تھا.
عطا الہی سے تھا، یعنی گاڈ گفٹڈ تھا. آپ اس کی تصدیق فرما رہے ہیں کہ وہ علم کیسا تھا جو انہوں نے حاصل کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک علم دے زوروں کر دے او بھی ظاہر دسدا، جس پر ہوئے عطا الہی سخن نہ چھپدا دسدا. یہ حقیقت انہوں نے پہلے سے بیان کر دیا کہ یہ میرا سب کرم الہی تھا. کرم الہی. تو ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جے سب گلاں لکھن لگے جو ہادی کلدا، اوروں ہون پون وچ رمضاں تے قصہ صاف نہ چلدا. یعنی یہ سب عطا الہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اتنی عطا تھی کہ اگر میں وہ پوری لکھنے بیٹھ جاؤں تو پھر وہ قصہ ختم نہیں ہوتا، اور اسے اور قصے بنتے جاتے ہیں. تو ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ قلم ربانی ہاتھ ولی دے لکھے جو من پاوے، مردے نو رب قوت بخشی لکھے لیٹ مٹاوے. قلم ربانی ہاتھ ولی دے لکھے جو من پاوے، مردے نو رب قوت بخشی لکھے لیکھ مٹاوے. یہ فنائیت کا وہ مقام ہے جہاں فیض نبوت سے فیضیاب ہو کر بندہ مومن فنا. اگر اس مشرے کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں ہمارے ناظرین کو. قلم ربانی ہاتھ ولی دے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہماری قلم ہے، جس سے اس قلم سے کیا مراد وہ لے رہے ہیں، کیا چیز ہے اس میں؟ یہ بتا یہ رہے ہیں کہ قلم کا بتا رہے ہیں، آپ تعارف کرا رہے ہیں کہ قلم ربانی ہاتھ ولی دے، میں جو لکھ رہا ہوں یہ ہاتھ تو مجھے اس نے دی ہوئی ہے، دیتا ہے ولیوں کو. قلم رب کی ہوتی ہے، قلم رب کی ہوتی ہے، لکھوا وہ رہا ہوتا ہے. اسی کے یہ میں آگے تھوڑی ساری تشریح کرنے لگی ہوں. میں یہاں پہ اس سے جاننا چاہتا تھا کہ اکثر لوگ کیونکہ علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ ولی کے ہاتھ میں وہ لکھ ہوتی ہے، وہ لکھتا ہے، لوگوں کے نصیب لکھتا ہے. تو یہ وہ والی بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. ہاں، لوگوں کا یہ جو وہم ہے نا وہ دور ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ بیٹا وہ فنائیت کا وہ مقام ہے جہاں فیض نبوت سے فیضیاب ہو کر بندہ مومن فنا فی الشیخ، پہلے فنا فی الشیخ، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ سے بقا باللہ کا لا زوال مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. تو یہ تب کی بات ہے. تو جب بندہ مومن اپنا تن من دھن اللہ کی راہ میں قربان کر کے بارگاہ الہی میں آتا ہے تو پھر وہ مقبول اور مقرب بندہ بن جاتا ہے، رب کا مقبول. اور اس وقت رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اس بندے کا ہاتھ میرا ہاتھ، اس کی زبان میری زبان، اس کی آنکھ میری آنکھ. یعنی اب دیکھتا وہ ہے دکھاتا میں ہوں، لکھتا وہ ہے لکھواتا میں ہوں، جی بولتا وہ ہے بلواتا میں ہوں. یہ وہ قلم ہے بیٹا. اب قلم کی سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی. تو یہ مقام اللہ والے ہی حاصل کرتے ہیں. تو ختم میں نبوت تو ہو گئی مگر کار نبوت ابھی بیٹا باقی ہے. صحیح ہے. تو یہی وہ ہستیاں ہیں جو اپنی ڈیوٹیاں ادا کر رہی ہیں، یہ اسی کار نبوت کو آگے لے کے جا رہے ہیں اپنی تعلیمات کے ذریعے. تو آپ کی تصانیف تقریباً 15 ہیں، ہر تصنیف ایک سے بڑھ کر ایک ہے. بہت زیادہ تو مقام اس کلام کو ہم سب کہتے ہیں کہ اس کو عطا ہوا ہے کیونکہ یہ ذرا آسان فہم کتاب ہے، کلام ہے میاں صاحب کا. باقی کلام جو ہیں بہت زبردست لیکن تھوڑے مشکل ہیں، تھوڑے پڑھنے میں سمجھنے میں. جی ہاں، اس کے لیے کوئی رہنما ضروری ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ 15 تصانیف کے علاوہ سے عرفیاں، شجرہ شریف، خطوط وغیرہ اور غیر مطبوعہ کلام بھی ہے. اگر زندگی نے وفا کی اور اللہ کو منظور ہوا تو ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کی تمام زندگی اور تمام کلام شریعت کے عین دائرے کے اندر ہے بیٹا. یہ حقیقت سمجھنی چاہیے. یہ جب ہم کلام پڑھیں گے تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعہ ہی میاں صاحب نے جو لکھا ہے وہی حقیقت ہے. یعنی کہ ولی شریعت کے اندر ہی ہوتا ہے، شریعت کے دائرے کے بالکل اندر بیٹا. بے شک انشاءاللہ. تو آپ کی تمام زندگی اور تمام کلام شریعت کے دائرے کے اندر ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بیٹا نور ایمان سے روشن آنکھیں اور دل چاہیے. تو اس کی تصدیق آپ یوں فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یہ دوسری کلام کتاب کا یہ ایک شعر ہے نا، فرماتے ہیں تیری شرح دے قدم نے عشق اتے اس باج عشق شکدار سائیں. صاف انہوں نے بتا دیا ہے شریعت کے اندر. یہ شرح عین والی شرح ہے. تیری شرح دے قدم نے عشق اتے اس باج عشق شکدار سائیں، این عشق تیرے بنا شک باقی. ہاں جی، این عشق تیرے بنا شک باقی دیویں عشق شرح اسرار سائیں. اب یہ شرح جو آئی ہے یہ جیم چے ہے والی ہے کہ اب شرح ہے کہ تشریح مجھے عطا فرما. وہ پہلی شرح تھی عین کی کہ شریعت کے قدموں کے نیچے ہے. تو اس کی تشریح بھی انشاءاللہ کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو نہ شریعت سے ہٹ کر کلام، شریعت سے ہٹ کر عشق، یہ سب شک و شبے والا ہوتا ہے. کلام بھی شک شبے والا ہوتا ہے اور زندگی بھی شک شبے والی ہوتی ہے اور عشق بھی شک شبے والا ہوتا ہے. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیاری فقر کو اختیار کرتے ہوئے آپ کی سنتوں، سیرت اور تعلیمات کو اپنایا.
پکا مکان چھوڑ کر قانون کے چھپر میں رہائش پذیر ہوئے، پتھر کی جائے نماز استعمال کی، 5 سال تک اناج چکھا نہیں بیٹا. اللہ یہ ویسے تو نہیں نا فلاحیت کا مقام بے شک، نصیب ہو جاتا. بے شک. تو وہ 5 سال تو اناج چکھا نہیں اور تندور کی روٹی نہیں، نور کی روٹی کھاتے رہے وہ اس وقت. ماشاءاللہ. تو روٹی بھی کیا تھی، غذا جو روز کا معمول تھا جو ان کی، وہ 1 چپاتی پکواتے تھے، 3 حصے اس کے کرتے تھے. تو 1 حصہ خادموں کے لیے اور 1 مہمانوں کے لیے، 1 حصہ خود تناول فرماتے تھے. دال چنا پکواتے تھے تو اس میں بھی دانہ دال کا کہیں کہیں نظر آتا تھا تو پانی ہوتا تھا باقی. اس میں بھی پلیٹ میں جب وہ پانی ڈالتے تھے تو اس میں بھی 1 چٹکی سوا کی ڈالتے تھے، راکھ کی ڈالتے تھے کہ اناج کا ذائقہ نہ آئے اس میں. یہ تھی نفس کی مار. اور پھر جا کے رب ملتا ہے اور رب کا قرب نصیب ہوتا ہے. اتنا بڑا کلام ایسے تو نہیں لکھا ایسے تو نہیں لکھا جاتا بیٹا، بے شک بے شک. تو آپ ساتھ چشمہ ادب تھے، ادب کی تمام مناظر کو انتہا درجہ مکمل کیا. آپ نے راہ سلوک میں بہت سفر طے کیے. آپ سری نگر کشمیر خواجہ احمد ولی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مشائخ اکرام کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب بھی وہاں حاضر ہوتے تھے تو ننگے پاؤں حاضری دیتے تھے. ادب کا یہ مقام تھا. ادب پہ ہم جب بات کریں تو پوری نئی کتاب بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی بیٹا آپ کو سوال کرنا چاہ رہے تھے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسے مجھے تو پتہ ہے رومیہ کشمیر حضور اعظم بخش شاہ فقیر رحمۃ اللہ علیہ کا پیر و مرشد کے حوالے سے، لیکن اجرے شاہ مقیم کے حوالے سے بھی ذکر آتا ہے. انہوں نے اس کے حوالے سے کچھ مصرے بھی لکھے ہیں. تو رومیہ کشمیر حضور حضرت میاں بخش شاہ فقیر کے مرشد جو ظاہری مرشد سے وہ کہا جاتا ہے اور تھے، اور پیر شاہ غازی جو ہے یہ روحانی جو ہے مرشد تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اس جگہ سے فیض حاصل کرو. تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بیٹا یہ ساری چیزیں اسی لیے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا ہم نے اس کلام کو میاں صاحب کے فرمان کے مطابق ترتیب وار شروع کیا. صحیح ہے. پہلے دعا سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو، جو پہلی دعا انہوں نے مانگی ہے. پھر اس کے بعد حمد باری تعالیٰ آئے گی، پھر نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے گی، پھر اس کے بعد پھر وہ پیر و مرشد کا مقام آئے گا. تو وہ خود سے آپ کے سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ ترتیب وار میری زبانی نہیں میاں صاحب کی زبانی سامنے آتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب میں اتنا ہی کہوں گی کہ آپ فیض نبوت، فیض حیدری، فیض قادری اور فیض کلندری کی جلائی ہوئی شمع ہے، اور اس شمع کی روشنی سے دنیا تا قیامت فیض یاب ہوتی رہے گی. اس فیض کی خیرات کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ گڈی دتھا پھکا چونگا، یہ جو سارا فیض اکٹھا کیا ہے نا، تو گڈی دتھا پھکا چونگا پن پن ٹوپا تاڑی، ہائے 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 یار پراواں دی کر خاطر میں بھی کھچڑی چاڑی. یہ انہوں نے ہمارے لیے ایک غزا رکھی ہے. تریاک پچھلے الفاظ میں ہم نے کہا تھا کہ یہ تریاک ہے ہماری بیماریوں کا علاج ہے. اب یہاں ہے کہ یہ ہماری غذا ہے. قبلہ میاں صاحب نے ہمارے لیے کھچڑی بنائی، یہ ہماری روحانی غذا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ رحمۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عظمت و رفت کے جن خزینوں سے نوازا ہے وہ علم و عقل سے آری ہے بیٹا. ہم اس پہ کچھ بات کر ہی نہیں سکتے، ہماری پہنچ ہی نہیں ہے وہاں، ہماری توفیق ہی نہیں ہے یہ میں کہ ہم اس جگہ پہ پہنچیں یا اس کے متعلق کوئی لب کشائی کریں. نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. تو کلام الہی کے اوراق شاہد نے بیٹا کہ ایسی ذیشان ہستیاں جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کر فسق و فجور، قتل و غارت، نفرت و حقارت، شرک و بدعت اور انتشار سے نکال کر دولت ایمان اور معرفت عرفان اور اخوت و محبت کی لازوال نعمتوں سے بہرہ مند کر کے معبودان باطلہ کے فریب و چنگل سے آزاد کر کے محبوب حقیقی یعنی مالک حقیقی کا حقیقی غلام بنا دیا ہے. تو مولا کریم ہمیں ان مقبولان خدا کے کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس چینل کا مقصد بھی بیٹا یہی ہے، پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ایک ولی کامل کے پر تاثیر اور آسان فہم کلام سے عوام الناس فیضیاب ہو سکے. جزائک اللہ خیر بیٹا. جی ناظرین، آپ نے محترمہ کی گفتگو سنی. یقیناً محترمہ ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. ہم ان سے رومیہ کشمیر حضور حضرت میاں بخش شاہ فقیر رحمۃ اللہ علیہ کے جو انہوں نے کلام لکھا ہے، جو بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے، ہم کوشش کریں گے کہ انسان جو ہے یہ صرف کوشش کر سکتا ہے، باقی جو مدد اللہ نے کرنی ہے، مدد اللہ نے کرنی ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم وقتاً فوقتاً جو ہے یہ آپ کو رومیہ کشمیر کے جو مصرے ہیں ان کی تشریح جو ہے یہ آپ تک پہنچائیں. عام نے سنا تو ہوگا لیکن تشریح جب آپ کو پتہ چلے گی تو ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ مزہ آئے. پھر نشہ آتا ہے بیٹا، پھر نشہ آتا ہے. جی تو فی الحال کامران علی کو دیے اجازت. اللہ حافظ.